بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا وائرس ہے جس کا کوئی ظاہری علاج نہیں، جو سیکنڈوں میں پھیلتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ وائرس نظر بھی نہیں آتا۔ بالکل، اور یہ سیدھا انسان کے جسم پر نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی، اس کی پہچان اور اس کی روح پر حملہ کرتا ہے۔ آج ہم کسی بائیولوجیکل وائرس کی نہیں بلکہ الفاظ کے وائرس کی بات کر رہے ہیں۔ الفاظ کا وائرس، یہ اصطلاح بہت گہری ہے نا؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو معاشروں کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر دو انتہائی سنگین تصورات پر آج ہم بات کریں گے: الافتراء یعنی من گھڑت جھوٹ، اور البہتان۔ چلیں اس بات کی تہوں تک چلتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیوں کچھ جھوٹ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ جی، اور اس کے پیچھے انسان کی کون سی تاریک نفسیات کام کر رہی ہوتی ہے، یہ سمجھنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ عام طور پر ہم بولے جانے والے الفاظ کی طاقت کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، مطلب ایک جملہ ادا ہوا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا، ایسا ہی لگتا ہے نا؟ ہاں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ بات آئی گئی ہو گئی۔ لیکن جب ہم تاریخ اور لغوی تشریحات کی گہرائی میں اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کی ایک باقاعدہ فزکس ہے، ایک روحانی اور سماجی حقیقت ہے۔ صحیح۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ الفاظ کیا تباہی مچاتے ہیں، اس کی اصل سرجری کرنا ضروری ہے۔ لسان عرب میں ابن منظور اور الفروق اللغویہ میں علامہ عسکری نے بڑی کمال کی بحث کی ہے۔ اچھا، کیا کہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ افتراء محض کوئی روایتی جھوٹ نہیں ہے، اسے اختلاق کہا گیا ہے۔ اختلاق یعنی باقاعدہ گھڑا ہوا؟ بالکل، ایک ایسا جھوٹ جو باقاعدہ گھڑا جائے، جس کی ایک پوری عمارت کھڑی کی جائے تاکہ کسی کو جان بوجھ کر وہ روپ دیا جائے جو اسے سخت ناپسند ہو۔ مطلب یہ کوئی اضطراری کیفیت میں یا گھبراہٹ میں نکلا ہوا جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی واردات ہے۔ جی، پوری پلاننگ کے ساتھ۔ اور جو دوسرا لفظ ہے بہتان، اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے؟ بہتان کا مادہ ہی بہت ہے، یعنی کسی کو حیران اور ششتر کر دینا، مبہوت کر دینا۔ علامہ عسکری اور قرطبی بتاتے ہیں کہ یہ وہ کذب ہے جو تکبر اور ڈھٹائی کے ساتھ انسان کے منہ پر مارا جائے۔ منہ پر مارا جائے؟ ہاں، ذرا تصور کریں کہ ایک طرف ایک انسان اپنی سچائی پر مطمئن کھڑا ہے اور اچانک اس پر ایک ایسی بات پھینکی جاتی ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں، اور وہ صدمے سے بولنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ واو، یعنی اسے دفاع کا موقع ہی نہ ملے۔ اور یہاں زور کا لفظ بھی ملتا ہے، مطلب جھوٹ کو بڑی کاریگری سے سچ کا لباس پہنا دینا۔ اب دیکھیں، عام جھوٹ کی تو شاید جیسے جنگ میں یا میاں بیوی میں صلح کروانے کے لیے مجبوری میں شاید کوئی گنجائش نکل آئے۔ ہاں، شریعت میں کچھ جگہوں پر رعایت ہے۔ لیکن افتراء اور بہتان کی کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صرف دوسروں کی حق تلفی کے لیے ہوتے ہیں۔ افتراء اس کی پوری شناخت کو مسخ کرنا ہے۔ بہت زبردست مثال ہے یہ۔ اور بہتان یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے اتنی ڈٹھائی سے کیا جائے کہ وہ صدمے سے بول ہی نہ سکے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جب یہ تصور کیا جائے کہ کیسے لوگ اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے یا محض حسد کی آگ بجھانے کے لیے اتنی آسانی سے یہ گناہ کر گزرتے ہیں تو استغفر اللہ، انسان حیرت اور افسوس میں پڑ جاتا ہے۔ واقعی، تو جب کوئی اس حد تک گر سکتا ہے تو اس کے حملے کا نشانہ کون بنتا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے، اتنے بڑے جھوٹ کا ہدف بھی کوئی عام تو نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں، اور اسی لیے افتراء کے آداب کے واضح درجے مقرر کیے گئے ہیں۔ درجے یعنی لیولز ہیں اس کے؟ جی ہاں، 3 بڑے درجے، اور جو سب سے پہلا اور بھیانک درجہ ہے جسے سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہے اللہ پر افتراء باندھنا۔ اللہ پر افتراء؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب کوئی انسان رب پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی بغیر علم کے حلال اور حرام کا فتویٰ دے، یا پھر قرآن کی کوئی ایسی غلط تفسیر کرے جو اس کے اپنے دنیاوی مفاد کو پورا کرتی ہو۔ یہ اللہ پر براہ راست بہتان ہے۔ صحیح، یہ تو واقعی بہت سنگین ہے۔ دوسرا بڑا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء ہے، یعنی ان کی طرف غلط بات منسوب کرنا، کوئی جھوٹی حدیث بیان کرنا۔ اور تیسرا درجہ ہے مومنین پر افتراء، یعنی کسی عام انسان پر جھوٹا الزام لگانا۔ اسی تسلسل میں مجھے واصلہ بن الاسقا کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے جس میں 3 بڑے افتراء گنوائے گئے ہیں۔ پہلا، اپنے اصل باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا۔ دوسرا،
رسول اللہ پر جھوٹی بات منسوب کرنا، اور تیسرا اپنی آنکھوں کو وہ دکھانا جو انہوں نے نہیں دیکھا۔ یعنی جھوٹا خواب بیان کرنا۔ جی اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب جاگتے ہوئے جھوٹ بولنا تو سمجھ آتا ہے، لیکن ایک خواب گھڑنا پر اتنی سخت وعید کیوں؟ ایک خواب کے جھوٹے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بظاہر واقعی ایسا لگتا ہے کہ خواب کا کیا ہے، بس ایک کہانی ہی تو ہے، لیکن بدر الدین العینی نے اس کی بڑی گہری تشریح کی ہے۔ اچھا، وہ سمجھاتے ہیں کہ احادیث کی روح سے سچے خواب نبوت کا حصہ ہیں۔ تو جب کوئی شخص ہوش و حواس میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے خواب میں کچھ دیکھا ہے جو اس نے دراصل نہیں دیکھا، تو وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ بالکل، وہ دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اسے نبوت کا ایک حصہ دیا ہے۔ اوہ، استغفر اللہ، یہ تو سیدھا سیدھا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، اور وہ بھی سراسر جھوٹ۔ یہ تو رب کی ذات پر براہ راست حملہ ہے۔ جی، یہ حد درجہ گستاخی ہے، ہاں۔ استغفر اللہ، اور اسی لیے یہ عام جھوٹ کی حدوں سے بہت آگے کی چیز ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ذہن میں بس ایک ہی سوال آتا ہے، اگر یہ عمل اتنا ہی خطرناک ہے تو انسان اس گڑھے میں گرتا کیوں ہے؟ وجوہات کئی ہیں۔ اندھی تقلید ہے، جیسے پچھلی قوموں نے اپنے آباء و اجداد کے تعصب میں انبیاء پر افطرا باندھا، پھر تکبر ہے، حسد ہے، بوز ہے۔ لیکن ابو طالب المکی نے ایک بہت ہی عام سی وجہ بتائی ہے جو مجھے بڑی عجیب لگی۔ انہوں نے لکھا ہے، بغیر ضرورت کے بہت زیادہ بولنا۔ کثرت کلام۔ ہاں، مطلب حسد اور دشمنی تو سمجھ آتی ہے، لیکن جو زبان محض فضول چلتی ہے وہ اچانک کسی کی زندگی کیسے تباہ کر سکتی ہے؟ یہ بہت باریک نکتہ ہے۔ دیکھیں، جب کوئی بلا وجہ زیادہ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے نا، تو اسے گفتگو کا مسالہ چاہیے ہوتا ہے۔ سچی باتیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ڈوپامین کے چکر میں محفل کو گرم رکھنے کے لیے مبالغہ آرائی کرتا ہے، سنی سنائی باتوں کو مرچ مسالہ لگاتا ہے۔ اس عمل میں اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ کب وہ غیبت سے نکل کر بہتان کی حد میں داخل ہو گیا۔ اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ نتائج بہت خوفناک ہیں۔ قرآنی آیات بتاتی ہیں کہ ایسا شخص ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، اور موت کی سکرات اس پر شدید کر دی جاتی ہیں۔ اور حدیث میں تو اسے ان 5 گناہوں میں رکھا گیا ہے جن کا کوئی کفارہ ہی نہیں۔ کوئی کفارہ نہیں؟ مطلب کوئی صدقہ یا توبہ کام نہیں آتی؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر اور وسیع تناظر سے جوڑیں تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے، یہ محض ایک ذاتی گناہ نہیں ہے، یہ معاشرے کے اعتماد کو، اس کے پورے ڈھانچے کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ محض بلا وجہ زیادہ بولنے کی عادت انسان کو ایسے انجام تک پہنچا سکتی ہے۔ استغفر اللہ۔ جی ہاں، اور نظریاتی باتوں سے نکل کر اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں پر بہتان لگے تو کیا لرزہ خیز نتائج نکلے۔ تاریخ تو ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ وہ سعد بن ابی وقاص اور کوفہ کے رہائشی اسامہ بن قتادہ کا واقعہ ہی دیکھ لیں۔ ہاں، وہ شخص جس نے بھرے مجمع میں تکبر کے ساتھ سعد پر بہتان لگایا تھا۔ بالکل، اس نے کہا کہ سعد نہ تو نماز درست پڑھاتے ہیں، نہ مال برابر بانٹتے ہیں، اور نہ عدل کرتے ہیں۔ حالانکہ سعد بن ابی وقاص کا شمار تو عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ جی، اور سعد نے کوئی لمبی چوڑی صفائی پیش نہیں کی، بس ایک دعا کی کہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کی عمر لمبی کر، اسے فقیر کر اور فتنوں میں ڈال دے۔ اور اس دعا کا اثر دیکھیں، راوی بتاتا ہے کہ وہ شخص اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ اس کی بھویں آنکھوں پر گر چکی تھیں، اور وہ راستوں میں لڑکیوں کو چھیڑتا پھرتا تھا، اور خود چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے۔ استغفر اللہ، یہ کتنا عبرتناک انجام ہے۔ واقعی۔ اور تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف سماجی شخصیات ہی نہیں، بڑے بڑے علماء بھی اس کا نشانہ بنے۔ دوسرا واقعہ امام ابو اسماعیل الانصاری کا ہے، جو سلطان الپ ارسلان کے دور میں ہوا تھا۔ بالکل۔ حاسد علماء نے انصاری کی جائے نماز کے نیچے تانبے کا ایک بت چھپا دیا اور سلطان کو بھڑکا دیا کہ یہ بت پرست ہے۔ حسد کی انتہا دیکھیں ذرا۔ لیکن یہاں غور کرنے کی بات ہے، جب سلطان کے سامنے وہ بت برآمد ہوا اور وہ سخت غضبناک ہوا تو انصاری بالکل پرسکون رہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا، سبحانک ھذا بہتان العظیم۔ واہ، پاک ہے تیری ذات، یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ اور سچائی کی طاقت دیکھیں کہ ان کے ان الفاظ سے سلطان کے دل میں فوراً بات اتر گئی کہ یہ حاسدوں کا گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ سچائی کی اپنی ایک گونج ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہر واقعہ اتنی جلدی حل نہیں ہوتا۔
آپ کا اشارہ واقعہ عفق کی طرف ہے؟ جی، وہ واقعہ جس نے پورے مدینے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ حضرت عائشہ پر لگائے گئے بہترین بہتان کی تفصیل۔ جب جنگ سے واپسی پر ان کا ہار گم ہوا اور صفوان بن معطل کے ساتھ ان کی واپسی ہوئی۔ اور منافقین نے وہ گھناؤنا جھوٹ گھڑ لیا۔ یہاں یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ منافقین کے اس جھوٹ کو پھیلایا کس نے؟ خود کچھ مسلمانوں نے، جو کثرت کلام کے مرض کا شکار تھے۔ اور حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اوس اور خزرج قبیلوں میں مسجد نبوی کے اندر تلواریں نکلنے والی تھیں۔ یہ ہے بہتان کا اصل چہرہ۔ اور 1 مہینے تک وحی کا رک جانا، اس دوران رسول اللہ اور حضرت عائشہ نے جو ذہنی اذیت برداشت کی، استغفر اللہ، اس کا تو تصور بھی محال ہے۔ اور اس تکلیف میں حضرت عائشہ کا وہ تاریخی جملہ جب انہوں نے کمال صبر سے کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اور آخرکار سورۃ النور کی آیات سے ان کی برات نازل ہوئی۔ تو ان تمام واقعات اور دلائل کو سمیٹتے ہوئے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ محض آوازیں نہیں ہیں۔ ان میں زندگی اور موت کی طاقت ہوتی ہے۔ افتراء اور بہتان زبان کی کوئی معمولی پھسلن نہیں ہے، یہ کسی کی ساخت، اس کی روح اور بسا اوقات پورے معاشرے پر کیا جانے والا ایک منظم حملہ ہے۔ بالکل، عربی زبان کے جو محاورے ہیں نا، یا الافک یعنی کتنا بڑا جھوٹ ہے، یا البہتان یعنی کتنا حیران کن بہتان ہے، یہ یوں ہی نہیں بولے جاتے۔ یہ تعجب کے الفاظ ہیں۔ جی، جب انسان کسی جھوٹ کی ڈھٹائی دیکھ کر سن ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زبان کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ۔ آمین۔ ان ذرائع نے ہمیں ماضی کا آئینہ دکھایا ہے، لیکن پروگرام ختم کرنے سے پہلے ذرا آج کے اس ڈیجیٹل دور کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ آج کل معلومات کو پھیلانے میں مہینے نہیں مائکرو سیکنڈز لگتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ روزانہ سوشل میڈیا پر کسی بات کی تصدیق کیے بغیر اسے فارورڈ کر کے یا ری ٹویٹ کر کے انجانے میں کسی جدید واقعہ و فیک یا بہتان کا حصہ بنا جا رہا ہو؟ اگلی بار جب بھی کوئی سنسنی خیز خبر سامنے آئے اور ہاتھ شیئر کے بٹن کی طرف بڑھے تو ایک لمحے کے لیے ضرور رکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آگے کیا بڑھایا جا رہا ہے، ایک سچ یا کسی کا مسل شدہ تشخص۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اور اسی سوال کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ سننے کا بہت شکریہ۔